خواب میں باغ کو دیکھنا، سرسبز پودے دیکھنا، درخت دیکھنا یا کسی بھی باغ میں جا کر پھل فروٹ اس کے میوہ جات کو کھانا، یا اپنے کسی بھی آدمی کے ساتھ، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کے ساتھ کسی بھی باغ میں جا کے سیر و تفریح کرنا۔ خوابوں کی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ کا دیکھنا عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جمع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیا ہے اور وہ تر نہیں ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت طلب جمع ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں گل اور ریحان بوتا ہے تو دلیل ہے کہ فرزند صلہ پیدا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں شفتا پودا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا آئے گا اور جلدی علم اور ادب سیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں ریحان کا دستہ ہے اور اٹھا کر اس کو سونگھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا دلیر، دنا اور عقل مند ہوگا، اور بوئے ریحان فرزند کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ کو سبز اور آباد، پانی جاری والا اور محل والا دیکھے اور اس کے میوے کو کھائے اور اس کے پاس بھی ہے تو اپنی عورت کے ساتھ نظارہ کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اہل بہشت سے ہوگا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ باغ میں آباد ہے اور درختوں کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار عورت اس کو ملے گی اور اس سے مال و نعمت پائے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ موسم خزاں میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درختوں کی پت جھڑی ہو رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غم اور اندوہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں محل اور سبزہ اور اب رواں ہیں اور عورت صاحب جمع اس کو بلاتی ہے تو دلیل ہے کہ آخرت میں بہشت اور حورین پائے گا، اور دلیل ہے کہ شہادت کا درجہ بھی حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ کا کسی کو اس نے دیا اور اس کے باغ کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں ہے اور بلند درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں تو دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور اس پر غالب آئے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نسل اور فرزند بہت ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ بزرگواران با مال و جمال مرد ہے، اور اگر دیکھے کہ وقت بہار یا گرما میں ایک عمدہ باغ لگایا ہے اور اس میں میوے لگے ہوئے ہیں اور گل و ریحان کھلے ہوئے ہیں، پھول بھی لگے ہوئے ہیں اور پانی جاری کرتا ہے، وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت شہادت پر ہوگی، کیونکہ یہ سب بہشت کی صفات میں ہیں، اور اگر ایام گرما میں باغ معلوم یا نامعلوم دیکھے اور اس کے میوے بہت اچھے ہوں، شری ہوں اور درختوں کے پتے گری ہوئی ہوں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا مصابیح ہوگا، اس حال میں کہ بادشاہ اپنے خزم و خشم سے بچھڑا ہوگا۔ اگر سبز باغ کو تابستان میں سرسبز اور میووں پر دیکھے، پانی جاری کرتا دیکھے اور اس میں باغ کو جڑ سے اکھاڑ کر خراب کر دیا تو دلیل ہے کہ اس کے مال دولت ہلاکت کا دلیل ہے، اور کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا اور یا وہ معزول ہو جائے گا، اور اگر دیکھے کہ آگ لگی ہوئی ہے، باغ کے درختوں کو جلا دیا بالکل، بادشاہ کو ناگوانی موت آئے گی، اور اگر دیکھے کہ خواب میں باغ کے اندر اونٹوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا مالک کا بادشاہ دشمنوں پر فتح ہوگا، اور اگر دیکھے کہ باغ سے میوے جمع کر کے گھر کو لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر خیر و منفعت حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ باغ میں سب کو جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ نفع حاصل ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصلیت یہ کہ باغ خواب میں دیکھنا لوگوں کو بقدر ہمت کاروبار کا شغل ہے،
اور اگر باغ میں سبزہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا شغل نیک ہوگا اور کام آراستہ ہوگا، اور اگر باغ کو سبزے اور میووں سے خالی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا، اور اگر باغ کو عمدہ اور آراستہ دیکھے اور اس پر کوئی کہے کہ یہ باغ فلاں کی ملکیت ہے اور اس سے باغ سے میوے کھائے ہیں، تو دلیل ہے کہ اسی قدر صاحب باغ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر بہار اور گرمیوں کے دنوں میں باغ کو اجڑا ہوا دیکھے، چنانچہ اس میں سبزہ اور کوئی درخت نہ دیکھے، تو دلیل ہے کہ بادشاہ رعیت پر جوش رستم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے باغ لگایا اور درخت لگائے اور میوہ لگایا، تو دلیل ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا، مال اور نعمت اور فرزند حاصل ہوگے۔ اور اگر باغ میں بے موسمی اور یا موسمی انگور دیکھے تو یہ ثمر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق مال اور مرتبہ پائے گا۔ خواب دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نئی خواب کی تعبیر کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔